السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل روشنی کا سفر ود بابر کو۔ شکریہ۔ الحمدللہ میں نے کوئی حافظ دیکھا نہیں، اور شاید یہ میری حسرت کبھی پوری ہوگی بھی نہیں۔ میں مر جاؤں گا اس دنیا سے، لیکن اپنی نگاہوں سے کوئی حافظ ان میں ملے گا نہیں۔ مسلمان اس کو بھی سمجھا کرے۔ ان کا کوئی مولوی اگر آیت قرآن پڑھ لیتا تو منہ اس کا ٹھیڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ مجھ سے قرآن سنیں، گلا میرا بیٹھ گیا ہے، مجھے کھانسی لگ گئی ہے 3-4 دن سے، بخار، سفر میں، لیکن آپ سنیں قرآن میں آپ کو پڑھ کر کے بتا دوں گا، لیکن جب ان کا مولوی قرآن پڑھتا ہے تو زبانیں سے نکل جاتی۔ اور ہمارے ہاں بھی کوئی گریجویٹ ہے، کوئی MBBS ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے، کیا بلا ہے، ڈگریاں اتنی دنیا جہاں کی ڈگریاں، لیکن کل واللہ اس کو یاد نہیں، انا اعطیناک الکوثر اس کو یاد نہیں۔ مولانا شفیق الرحمان کا میں نہیں کہہ سکتا، میرے مدرسے میں 1,500 طالب علم ہیں، آپ آ جائیں، بالکل شہر سے باہر ہیں، آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، چلو لے جاتا ہوں، کوئی ایک طالب علم منتخب کرو جس کو قل واللہ یاد نہ ہو، بس جو مجھے سزا دینی آپ دے دو۔ یہ تو آپ کا علاقہ قریب ہے نا۔ ابھی میں پیر کو آ رہا تھا، کوئٹے سے جہاز میں آ رہا تھا پیر کو، گزشتہ پیر کو، تو کراچی کا ایک بہت بڑا آدمی، آپ جانتے بھی ہیں، سلیم کھوکر، وہ سلیم کھوکر میرے قریب بیٹھا ہوا تھا جہاز میں۔ میں اپنے مزے میں پڑھ رہا تھا، وہ جہاز میں وہ ماسک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ہمارے بلوچوں میں جو نافرمان قسم کا سرکش جانور ہوتا ہے، اس کی زمین میں جا کر کے کھاتا ہے، ادھر سے اس کی زمین کا، تو اس کے منہ پہ ہم پٹی باندھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا، لیکن یہاں ماسکی، تو جہاز میں ہم لوگوں کو بھی ماسک لگایا، وہ بھی میرے قریب بیٹھا ہوتا، ماسک میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایسے تھا۔ میں پڑھ رہا تھا قرآن، سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ میں اپنے مزے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میرا گلا بیٹھ گیا، گلا میرا صحیح ہو جائے میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سلیم کھو کر چیخ مار کر کے کھڑا ہو گیا، آدھا پارا میرا ہو گیا تھا، لیکن اس وقت گلا پھر بھی صحیح تھا، چیخ مار کر کے پکڑ لیا مجھے، ارے بابا کیا ہو گیا؟ کہتے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بس یہ وہی ٹیلی ویژن والا مسئلہ ہے، رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا۔ میں نے کہا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نالائق ایک طالب علم ہے، یہ نالائق ایک طالب علم ہے۔ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی، 100 بندے یہاں سے ہجرت کر کے جب حبشہ چلے گئے، مکے والوں نے زمین ان پر تنگ کر دی، زندگی ان کی تنگ کر دی، 100 کے لگ بھگ جب یہ چلے گئے
حبشے میں جا کر کے پناہ لی کہ جب تک حتی یقضی اللہ بامری حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ جب تک کہ کوئی فتح کی صورت مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کوئی آسانی اور سہولت پیدا کر دے۔ یہ 100 کے لگ بھگ چلے گئے۔ مشرکین مکہ نے یہاں سے خط لکھا حبشہ والوں کو، حبشی کو لکھا، حضرت اسحمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارے باغی جنہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ان کا جو سرخیل اور ان کا جو سردار، ان کا رئیس وہ محمد ابن عبداللہ ہے، انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، انہوں نے ایک نیا مذہب، نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے، یہاں سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں دوڑ کر کے آ گئے۔ ہم آپ کو اپنی دوستی اور اب اس دوستی اور واسطے کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ان پر زمین تنگ کر دیں، اپنے ملک سے ان کو نکالیں۔ اگر آپ ان کے لیے پناہ دیں گے، ان کو پناہ، تو پھر مسئلہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے مشکل بنے گا۔ نجاشی کو کوئی پتہ نہیں تھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین مکہ کا جب خط پہنچا تو اس نے بندہ بھیجا، کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں جو آخری ایک نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نے مکہ والے کی قریش کو انہوں نے پریشان کر دیا، پوری دنیا کو پریشان کر دیا، پتہ کرو کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے بندے یہاں آگے وہ کس قسم کے ہیں۔ تلاش کرتے ان کے ایلچی اور اسی طریقے پر ان کے کمانڈو تلاش کرنے کے بعد کچھ بندے مل گئے، ان میں جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 7 بھائی بھی تھے۔ جب ان کو لایا گیا نجاشی کی مجلس میں، آپ سے عرض کرو اسحمہ جس کا نام ہے حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، جب ان کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو، تو حضرت نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ مکے کے ظلم کے ستائی ہوئی ہے، لوگوں نے ظلم کیا ہے، زمین ہم پر تنگ کر دی ہے، وہاں سے بھاگ کر کے یہاں صرف یہی سزا ہے کہ قرآن پڑھاتے توحید کی تعلیم دیتے، نماز روزہ زکوٰۃ حج اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے لیے شرک کے خلاف ہیں، بت پرستی کے خلاف ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے۔ نجاشی حیران ہو گیا، کہنے لگے تمہارے اس نبی کے پاس کیا ہے؟ اس نبی کے پاس کیا ہے؟ کچھ سنائیں گے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا میں سنا دیتا ہوں، ہے اللہ اکبر، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا۔ جب یہ آیت شروع کی حضرت جعفر بن ابی طالب نے، حضرت نجاشی رونے لگے۔ جب یہ آیت سنائی تو فرمانا رو کر کے کہنے لگے ما اشبہہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کتنا مشابہ ہے اس انجیل کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں گواہ رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے محمد پر ایمان لایا۔ اور وہ اعزاز اللہ نے دیا۔ آپ نے دیکھا جب ان کا انتقال ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا وصلوا علی اخیکم النجاشی، تمہارا بھائی حبشہ کے اندر اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو اللہ نے صحابیت کا درجہ دیا، کھڑے ہو جاؤ، میں محمد اس کی نماز جنازہ تمہیں پڑھا دیتا۔ یہ ہمارے پاس یہی ہے، یہ ہمارا فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے فنڈنگ؟ امریکہ سے فنڈنگ یہ ہے، یہ جھولی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، اس جھولی میں روٹیاں لے رہے ہیں اور آٹا کا کوئی لب کسی نے دے دیا، یا کچھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی نے 5 روپے دیا، 10 روپے دیا، اس پر مدارس چل رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کے اندر تقریباً 90,000 کے لگ بھگ تو صرف دیوبندیوں کے 74,000 حافظ ہیں، یہ وفاق المدارس کی، بریلوی حضرات الگ، جماعت اسلامی والے الگ، اور علماء اور عالمات وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں،
علماء اور عالمات ہزاروں کی تعداد میں. آپ ہمیں کوئی چور دے دو, ڈاکو دے دو, باغی خدا کا دے دو, بے نمازی دے دو, شراب نوش دے دو, کوئی بھی بندہ دے دو, انشاءاللہ 1 سال 6 مہینے مدرسے میں رہے گا یا تبلیغی جماعت میں بھیجیں گے, اس کے بعد تہجد کی نماز میں انشاءاللہ اس کی قضا نہیں ہوگی. اگر کوئی جانور بھی دے دو انشاءاللہ مدرسے میں 6 مہینہ سال کے بعد انسان بنا کر کے آپ کو دے دیں گے. ہم اپنا مولوی بھیجتے ہیں, ہمارا مولوی جب آپ کے اداروں میں چلا جاتا ہے تو مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ لوگ سارے لش پش ہیں. مولوی جب ہم نے 16 سال جس مولوی پر محنت کی ہے آپ کے اداروں میں جب بھیجتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ٹائی لگی ہوئی ہے, یہ ننگا سر, قمیص وہ کس طرح, لباس کس قسم کا. مولوی جب ان کے درمیان میں لش پش لوگوں کے درمیان میں چلا جاتا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, تو پھر گھر میں جا کر کے بیوی سے کہتا ہے کینچی ماترا کا. مہینے 2 مہینے کے بعد واہ واہ وہ ایسا ڈسکو ملا تیار ہوتا ہے, قربان جاؤں, واہ واہ. آسمان بھی دیکھ کر کے کہتے تجھ پہ لعنت ہو, تو نے 16 سال مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے کھا کر کے کہ قوم کو ہدایت دیں گے, تیرا حال یہ ہو گیا. تو نے شکار کیا نہیں, تو شکار ہو گیا. آپ نے جانور دے دیا, ہم نے اس کو انسان بنا دیا. ہم نے انسان دے دیا, آپ نے اس کو جانور بنا دیا. یہ اتنا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے مدارس کی نگرانی آپ خود کریں گے. ایک جملہ میرا سن لو, یہ مولانا شفیق الرحمن فصیح بلیغ آدمی ہے, یہ مفتی عمر فاروق ہے, تقریر یہ لوگ کریں گے. ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, صاف صاف کوئی بات شاید آپ کو نہ بتائیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب علماء اور مدارس نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ سورج اور چاند کا یہ نظام, یہ رفتار اور یہ ٹریفک بالکل بند ہو جائے گا. پھر قیامت کا فیصلہ ہو ہی جائے گا. اس لیے للہ فی اللہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت, جب بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے, اور یہ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو, ابری ہوئی جگہ جو ہوتی ہے اس میں, بلکہ عورت کی چھاتی کو, اس کو بھی قوائب کہتے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, جیسے کہ یہ ندیاں ہوتی ہیں اس کے کنارے پر کوئی ٹیلا ہے, اس طرح کعبۃ اللہ تھا. ندی کا پانی سیلاب کا یہاں پر آتا تھا اور یہاں سے اس کا رخ اس طرح تھا, لیکن جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتا یہ سیلاب کا پانی 7 مرتبہ طواف کر کے یہاں سے کعبۃ اللہ کے پھر آگے چلا جاتا تھا. پانی کا رخ یہ ہے ادھر سے. اب تو یہ کئی سال پہلے ہم نے خود بھی دیکھا کہ ادھر سے ندی آتی تھی, اب وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا. یہاں سے ندی آئے, اس طرف پانی جائے, لیکن یہ کعبۃ اللہ ادھر کنارے پر, جیسے کعبۃ اللہ کے قریب پانی پہنچتا تھا یہاں سے مڑ کر کے 7 مرتبہ طواف کر کے پھر آگے جاتا. بیت اللہ, کلام اللہ, رسول اللہ, انہوں نے طوفانوں کے, سیلابوں کے, ہواؤں کا رخ بھی بدل دیا. اللہ کے لیے قرآن کو دیکھ کر اپنا رخ بدل دو. بات اتنی سی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.